الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وعن سهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر إلى آخر الحديث۔ حاضرین گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث کا ایک بالکل ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی صحابی رسول سہیب بن سنان ہیں، اور اس حدیث میں پیارے نبی نے پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ پیارے نبی ہم بیان کرتے ہیں کہ پچھلی زمانے میں پچھلی قوم میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ اب جادوگر بالکل بوڑھا ہو چکا، عمر کی انتہا کو پہنچ چکا، تو اس جادوگر نے کہا کہ اے بادشاہ، میں عمر کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا میرے پاس ایک نوجوان لڑکے کو بھیجو تاکہ میرے پاس جادو کا جو علم ہے وہ علم میں اس کو سکھاؤں۔ بادشاہ نے ایک ایسے لڑکے کو تلاش کیا جو اس علم کے لائق ہو۔ پھر اس بادشاہ نے اس لڑکے کو اس جادوگر کے پاس بھیجا۔ یہ لڑکا جب اپنے گھر سے نکل کر جادوگر کے پاس جاتا تو درمیان راستے میں ایک راہب تھا، ایک راہب جو اللہ کی عبادت کرنے والا، جس کے پاس دین کا علم اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک راہب تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس راستے میں درمیان میں جب یہ درمیان سے لڑکا گزر رہا تھا، اس راہب کے پاس اس کا گزر ہوا، اس راہب کے پاس وہ بیٹھا، اس کی باتیں اس نے سنی، تو جادوگر سے زیادہ اس راہب، اس اللہ کے بندے کی باتیں اس کو زیادہ پسند آئیں، تو جادوگر سے زیادہ اپنا زیادہ وقت اس راہب کے پاس گزارتا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب گھر سے نکل کر جادوگر کے پاس جاتا ہے تو راہب کے پاس بیٹھ کر جاتا ہے، جادوگر ڈانٹتا ہے کہ اتنی دیر کہاں رہا، کیوں لیٹ آیا؟ اور جب گھر سے لوٹتا، پھر جادوگر سے لوٹ کر گھر جاتا ہے تو پھر راہب کے پاس جاتا ہے اور پھر راہب کے پاس بیٹھتا ہے، گھر والے ڈانٹتے ہیں کہ کیوں لیٹ آیا ہے؟ تو راہب نے اس لڑکے کو یہ آپشن بتایا، یہ سولوشن بتایا کہ تم جب جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو کہ گھر میں تاخیر ہوئی، اور جب گھر پہنچو تو کہو کہ جادوگر کے پاس تاخیر ہوئی۔ اس طرح میرے پاس رہو اور اللہ کی باتوں کو سیکھو۔ اس کے بعد اس لڑکے نے دیکھا کہ جو راہب ہے اللہ کا بندہ ہے، جو باتیں بتاتا ہے وہ باتیں بالکل الگ ہیں، اور جادوگر جو باتیں بتاتا وہ بالکل الگ ہیں۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی باتیں سچی ہیں اور کون سی باتیں جھوٹ ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ لڑکا گزر رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے دیکھا کہ کوئی جانور ہے جو لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ ایک جانور ہے، جنگلی جانور ہے جو لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جا نہیں پا رہے، راستہ بلاک ہو گیا ہے۔ اور اس وقت اس لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں معلوم کروں گا کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ پھر اس نے اپنے دل میں کہا پتھر اٹھا کر، اے اللہ، اگر تیرے پاس یہ راہب کا معاملہ جادوگر کی معاملے سے زیادہ سچا اور صحیح ہے تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ پھر وہ لڑکا پتھر اٹھایا اور اس جانور کو دے مارا۔ جیسے وہ پتھر جا کر جانور کو لگا، وہ جانور ہلاک ہو گیا، راستہ کلیئر ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا آسان ہو گیا۔ اور اس لڑکے کو پتا چل گیا کہ اب کون سچا ہے، سچا کون ہے، جادوگر ہے یا پھر راہب ہے۔ اس طرح اس لڑکے کا زیادہ سے زیادہ ٹائم اس راہب کے پاس گزرتا، اور اس راہب سے اس نے دین کی باتیں سیکھی، اللہ والا بنا اور بڑا متقی پرہیزگار بنا۔ اور جب متقی پرہیزگار بنا تو اللہ رب العالمین نے اس کو یہ نعمت عطا کی کہ وہ اندھوں کا بھی علاج کرتا اور ان کو دیکھنے والا بنا دیتا، جو سن نہیں پاتے ان کا علاج کر کے سننے کی طاقت انہیں دیتا۔ اس طرح وہ لوگ جو بالکل مایوس ہو چکے تھے، علاج سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، ان لوگوں کا علاج بھی یہ کرتا۔ اب ہوا یوں، یہ لڑکا مشہور ہو گیا علاج کرتے کرتے، اور بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک درباری تھا، وہ بینا ہو گیا تھا، وہ نابینا ہو گیا تھا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔
اور اس کو پتا چلا کہ کوئی لڑکا ہے وہ علاج کرتا ہے، تو چونکہ بادشاہ کا قریبی انسان تھا، بڑا مالدار تھا، کئی تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ تحفے لے لو، یہ ہدایہ لے لو، یہ جو مال میں لایا اس پورے مال کو لے لو اور مجھے شفا یاب کر دو، میرے آنکھوں کی طاقت، میرے آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت مجھے لوٹا دو۔ اس لڑکے نے کہا دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ شفا میں نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، شفا میں نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ اس نے پوچھا اللہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے تجھے بھی پیدا کیا، پوری دنیا کو اس نے پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ بندہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی آنکھوں کی بینائی اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ بادشاہ کا درباری بادشاہ کے پاس لوٹ کر آتا ہے تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ جو کل دیکھ نہیں رہا تھا آج دیکھ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے اس درباری سے سوال کیا تو اس درباری نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے شفا عطا کی۔ بادشاہ نے کہا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا جو میرا رب تیرا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ میں رب ہوں، میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے؟ اس بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا تیرے علاوہ بھی رب ہے، بلکہ تو رب نہیں، وہی رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، پوری دنیا کو اس نے پیدا کیا۔ پھر اس درباری کو مارا پیٹا گیا، زور زبردستی کی گئی، ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا، اس لڑکے کو مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس نے اس راہب کا پتہ بتا دیا۔ اس راہب کو لایا گیا، راہب کو لانے کے بعد اس سے کہا گیا کہ بتاؤ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس دین اسلام کو مانتا ہوں، میرا رب اللہ ہے، میرا رب تو نہیں۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ دین چھوڑ دے، اس اللہ کا انکار کر اور میری عبادت کر۔ اس راہب نے عبادت سے انکار کیا تو بادشاہ نے منشار منگایا، آرا منگا کر اس راہب کے 2 حصے کر دیے، آرے سے اس راہب کو کاٹ دیا اور 2 حصے کر دیے اس کے لوگوں کے سامنے، اور پھر لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو ورنہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اب لڑکے کو مارنے کا جب وقت آیا تو اس نے ایک ٹیم لی، فوج کی ایک ٹیم لی اور کہا کہ جاؤ اس لڑکے کو پہاڑ کے اوپر لے کر جاؤ اور وہاں سے اس کو پھینکو، اگر یہ مان لیتا ہے کہ میں رب ہوں تو پھر اس کو چھوڑ دینا۔ وہ جو فوج تھی، وہ جو لشکر تھی، اس لڑکے کو لے کر جاتی ہے پہاڑ کے اوپر۔ وہ لڑکا اپنے دل میں کہتا ہے اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا لے، تو ہی ان کے لیے میری طرف سے کافی ہو جا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے کیا کہ پہاڑ میں ایک ایسی حرکت، ایک زلزلہ آیا کہ جتنے فوجی تھے پورے کے پورے پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ پریشان، تو اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا۔ پھر اس بادشاہ نے چند اور لوگوں کے ساتھ اس کو بھیجا کہ جاؤ سمندر کے بالکل درمیان میں لے کر جاؤ اور اگر مجھے رب نہ مانے تو سمندر میں ڈبا دینا۔ وہ لوگ اس کو لے کر گئے، پھر اس نے رب اپنے دل میں اللہ سے دعا کی تو ہوا یوں کہ سمندر میں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ وہ لوگ پوری طرح غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اور یہ وہاں سے بچ کر پھر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ اور حاضرین گرامی، یہ کوئی ایسے واقعہ نہیں، سنایا ہوا واقعہ، بنڈل واقعہ نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی بالکل صحیح واقعہ ہے۔ جب دربار میں لوٹ کر آیا وہ لڑکا تو بادشاہ کو اس نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی آپشن ہے، اگر وہ تم کرو گے تو مجھے مار پاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا کیا کرنا، کیسے میں تمہیں ماروں گا؟ اس نے کہا کہ تمام لوگوں کو جمع کرو اور تمام لوگوں کے سامنے مجھے کھڑا کرو اور میری جو تیر ہے اس تیر کو اپنے نشتر میں رکھو اور اس سے تیر چلاتے ہوئے کہو کہ اس رب کے اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اس اللہ کے نام سے جس لڑکے کا رب ہے، اس طرح اگر تم تیر چلاؤ گے تو مجھے مار پاؤ گے ورنہ نہیں مار پاؤ گے۔ تو اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا، پھانسی کا پھندا لایا گیا، اس لڑکے کو لٹکایا گیا اور پھر اس نے کہا کہ اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر چلائی، جیسی وہ تیر اس کے سینے میں لگی وہ لڑکا ہلاک ہو گیا۔ اور لڑکا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ رب یہ نہیں، اللہ وہ ہے جو اس لڑکے کو بچا رہا تھا، اور جب اس اللہ کا نام لے کر مارا گیا تو پھر لڑکا مر گیا۔ اللہ ہی دینے والا زندگی، اللہ ہی لینے والا زندگی، لڑکا تمام لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا۔
اور جب لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نام لینے کی وجہ سے وہ لڑکا مر گیا, تو تمام لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام, ہم تمام اس لڑکے کی رب پر ایمان لاتے ہیں, ہم تمام اس لڑکے کی رب پر ایمان لاتے ہیں. تمام کے تمام مسلمان ہو گئے. بادشاہ غصہ آ گیا. بادشاہ تو چاہ رہا تھا کہ میری لوگ عبادت کریں, جو بھی میرے علاوہ عبادت کرتے تمام کو ختم کرنے پر اطلاع ہوا تھا, لیکن ایک کو مارا تو ہزاروں اللہ والے پیدا ہو گئے. اب ہوا یوں کہ تمام لوگوں کو کہا کہ رب کو, مجھے رب مانو اور اس اللہ کو چھوڑ دو, دین کو چھوڑ دو. لیکن جب دل میں ایمان بس جاتا ہے تو پھر ایمان نکلا نہیں کرتا. چاہے جان چلی جائے لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے. یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے. تمام لوگوں کو لایا گیا اور تمام لوگوں کو کہا گیا کہ چھوڑ دو, مجھے رب مانو ورنہ تمہارا حشر برا ہوگا. پھر آگ جلائی گئی, ہانڈیاں رکھی گئی, اس میں لوہا دوسرے جو بھی معدنیات ہوتے ہیں ان کو جلایا گیا, ان کو تپایا گیا, اور لوگوں سے کہا گیا کہ مجھے رب مانو ورنہ پھر جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ, آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر ایک آگ جلائی گئی اور لوگوں کو لایا گیا, لیکن کسی نے اس کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں, اللہ کو رب ماننے سے انکار کرنے کے لیے تیار نہیں. تمام کو باری باری لایا گیا اور اس آگ میں ڈالا گیا, جلا کر خاکستر کر دیا گیا. تھوڑی ہی دیر میں جو انسان کھڑا تھا, تھوڑی دیر میں ہڈیاں ہڈیاں, یہاں تک کہ ایک ماں بھی آئی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا, جس کی گود میں ایک بچہ تھا. ماں جلنے کے لیے تیار, ماں اللہ رب العالمین کے لیے مرنے کے لیے تیار, لیکن ہاتھ میں بچہ ہے, ہاتھ میں بچہ ہے. تو پھر ماں کا قدم پیچھے ہٹنے لگا, ماں ایک قدم پیچھے ہٹانے لگی تو بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا گود سے بول پڑا کہ ماں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹانا, تو صحیح راستے پر ہے, تو آگے بڑھ, یہ تیری آگ نہیں تیری جنت ہے, یہ تیری جنت ہے, تو آگے بڑھ. ماں اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں کود پڑتی ہے, ماں اس بچے کے ساتھ آگ میں کود پڑتی ہے. تو حاضرین گرامی, یہ واقعہ ہے, یہ واقعہ ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے کہ دین اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر پوری زندگی چلی جائے, پوری زندگی اگر نکل جائے, ہمارا مال لٹ جائے, ہماری جان چلی جائے, لیکن دین نہیں جانا چاہیے, ایمان نہیں جانا چاہیے. اور حاضرین گرامی, امام نووی نے یہ حدیث بیان کی صبر کے باب میں. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں, صبر کی تین قسمیں. صبر کی پہلی قسم یہی ہم جو سمجھتے ہیں کہ زندگی مصیبتیں ہیں, پریشانیاں, اس پر صبر کیا جائے. اور صبر کی دوسری قسم یہ کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرتے ہوئے صبر کرنا. اور تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ان کاموں سے رکتے ہوئے صبر کرنا. اب دیکھیں یہاں پر شرک کرنے سے روکا اللہ رب العالمین نے, اور بادشاہ کہہ رہا کہ شرک کرو, لیکن بندہ صبر کیا, شرک نہ کیا. تو صبر کی قسم ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو تینوں قسم کی صبر اپنے